جماعت اسلامی جو 83 سال سے ایک عظیم جدوجہد کر رہی ہے، اس کے بانی، اس کے قائد اور در حقیقت اسلام کی تحریک کے قائد، اسلامی نشاط ثانیہ کے قائد، اسلام کو ایک نظام کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک عظیم تحریک برپا کرنے والے قائد سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کی عظیم رفتیں، نعمتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک کی صورت میں پوری دنیا کو جگایا، اور پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا 1947 میں، تو جماعت اسلامی بھی، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں اس نے کام شروع کیا۔ 76 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کو کام کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا یہ شعور دیا، دین کا یہ فہم دیا، یہ اسی کی عطا ہے، ہم کس قابل ہیں، اور اس تحریک سے ہمیں جوڑ دیا، اور یہ تحریک جغرافیاؤں کو پھلانگتے ہوئے ایک عالمگیر اسلامی انقلابی تحریک ہے، اور یہ تحریک امن کے قیام کی تحریک ہے، یہ تحریک ظلم اور فساد کے نظام کو مٹانے کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانوں کے انفرادی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور اس کے اجتماعی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ یہ تحریک اس زمین پر جو لوگ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے ظام میں انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرتی ہے، اور یہ تحریک بندگان خدا کی ایک زبردست اجتماعیت قائم کرتی ہے، جو انہیں روحانی طور پر بھی آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ بڑے سے بڑے ظالموں، جابروں، طاقتوروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ تحریک ایک منظم تحریک ہے، سمع و اطاعت میں گندی ہوئی تحریک ہے، اور یہی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ہجوم تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ہجوم کو منظم کرنے کا درس دیا تھا۔ پہلے لوگوں کو چنو، ان تک بات کو پہنچاؤ، ذہنوں کی آبیاری کرو، پھر انہیں اس قابل بناؤ کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چل سکیں، فردن فردن بھی اصلاح ہو، معاشرے میں بھی اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نظام کو بھی تبدیل کرنے کی جدوجہد تیز تر کی جائے۔ ایک مکمل لاہ عمل اور مکمل اور منظم طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا گیا، اور اس کے لیے جو بات اصول کے طور پر طے کی گئی کہ ہم سازشوں کے ذریعے سے اقتدار حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو چھپا کر نہیں، ظاہر کر کے سامنے آئیں گے، ہم پوری دنیا کے چوراہے پر اسلام کو بحیثیت نظام کے پیش کریں گے کہ اس کے علاوہ انسانیت کے لیے کوئی نظام بھی ان کو مکمل طور پر امن، سکون، قرار اور چین نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ تحریک اپنے اس رستے کے اوپر گامزن ہے، قید و بند کی صعوبتیں خود ہمارے قائد نے برداشت کی، پھانسی کی سزا تک سنا دی گئی انہیں، اور انہوں نے تمام مراحل کو بڑی استقامت کے ساتھ عبور کرتے ہوئے تحریک آگے بڑھائی، اس کی روح میں جمہوریت رکھی۔ لوگ متنازعہ بناتے ہیں، کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں، ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، جمہور کی رائے سے، جمہور کی طاقت سے، اللہ کی نصرت اور جمہور کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسانوں کی اجتماعی رائے اس کو مقدم رکھا جائے،
لیکن ہم سب اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. ہم سب کی رائے بھی اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو بدل نہیں سکتی. ہم اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں جمہور کی رائے تو ہوگی لیکن اللہ کی غلامی میں ہوگی. انسانوں پر انسانوں کی بالادستی کا نظام نہیں ہوگا. ہم موجودہ جمہوری نظام کو دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں کچھ آزادیاں لوگوں کو ملی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں کہیں بھی جمہوری قدریں بھی اپنے اعلانات کے مطابق موجود نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ 1948 سے آج تک اقوام متحدہ میں موجود ہے تو پوری دنیا کی یہ جمہوری طاقتیں اس مسئلے کو جمہور کی رائے کے مطابق حل کیوں نہیں کرتی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 35,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی آتی ہیں تو یہ ویٹو کون سی جمہوریت ہے؟ اور جب قرارداد پاس بھی ہو جائے کہ جنگ بندی کی جائے گی تو پھر بھی ایک طاقتور اور باغی قسم کا اور دہشت گرد قسم کا ملک بڑے دہشت گردوں کی سرپرستی میں انسانوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہم اس جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے جو واقعی جمہور کی رائے سے انسانیت کو فلاح دے گی، قرار دے گی، سکون دے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہم نے اپنے لیے جو لائحہ عمل طے کیا سید ابو العلا مودودی نے وہ بہت واضح تھا اور انہوں نے جمہوری قدروں کے مطابق ہی جماعت کی ذمہ داری کو منتقل کیا. اور پھر میاں طفیل محمد صاحب اخلاص کے پیکر ایک طرف وہ سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب کا ترجمہ بھی کر رہے ہوں، دوسری طرف سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر کی تلخیص دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہوں اور اس تحریک کی قیادت کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھا. قاضی حسین احمد جو جد و جہد کا استعارہ، حرکت اور تحریک، مجسم، ایک ایسی شخصیت کے جس نے پورے پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام پر اپنے اثرات کو مرتب کیا، انہوں نے اس تحریک کی قیادت 22 سال تک کی. اور ہم سب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہے کم از کم ان کی عمارت میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع مجھے حاصل ہوا ہے. پھر سید منور حسن جن کی پوری زندگی اس تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو فقر اور درویشی میں بھی، عبادات میں بھی، زہد اور تقوی میں بھی، اور پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹ اور اپنے اندر ان کے اندر جو ثابت قدمی تھی، جو استقامت تھی، جو ان کے اندر یکسوئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے 5 سال اس تحریک کی قیادت کی. اور وہ جتنے بھی ہم لائحہ عمل اختیار کرتے رہے حالات کے مطابق، اجتماعی نظام کے تحت، شورائی رائے سے، مشوروں سے، اس دور کے حالات کے مطابق ہم نے اپنی حکمت عملی کو مرتب کیا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی پوائنٹ آف ٹائم میں ہم سب کی نفی کر دیں. لیکن سید منور حسن وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے سن 70 کے الیکشن کے بعد 2013 میں جماعت اسلامی کو اپنا پرچم، اپنا نشان دوبارہ سے عطا کیا اور شورا نے ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی بنیاد پر الیکشن کو لڑا. حالات کے مد و نظر میں حکمت عملی ہے بنتی رہتی ہے، پیغام آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں. سید منور حسن کے بعد جس مرد درویش نے اس تحریک کی قیادت کی وہ آج میرے سامنے موجود ہے. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجسم محبت، شفقت اور ایک بڑے بھائی اور باپ کی طرح اس پوری تحریک کے ایک ایک فرد کو انہوں نے اپنے سائے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا ہے. اور ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے سفر، ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ کسی طرح اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے،
الحمدللہ سراج الحق صاحب نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے، اور آج ہم ان کی قیادت میں اس پوری قوم کو انشاءاللہ لیڈ کرے گی، اور ہم اپنے پرچم، اپنے نشان اور اپنی پالیسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی قوت اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی قوت اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پارلیمانی قوت اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے؟ یہ فارم 47 والے یہ پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں، یہ جعلی جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ جتنی جماعتیں بھی دھوکہ دے کر جال سازی سے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلط ہوئی ہیں، یہ ہماری قیادت نہیں ہو سکتی، اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایک بڑی تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس تحریک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پوری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے قائدین نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت، تربیت، تزکیہ، سیاسی مزاحمت، قید و بند کی صعوبتیں اور طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو بیان کرنا اس صورت میں ہوتا ہے۔ اور یہ جہاد فی سبیل اللہ الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک بہت زبردست قسم کا کام ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں، اور ہم نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو کفار کے مقابلے میں، طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اگر بندوق سے ضرورت پڑی تو بندوق سے بھی لڑے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے خون پیش۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے، اور فارم 45 والے پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں۔